بیوی نے دیکھا کہ شوہر نے شادی کے البم سے اپنی تمام تصویریں کاٹ دی ہیں اور صرف بیوی کی تصویریں رہنے دی ہیں۔ اسے شک ہوا کہ شوہر ذہنی مریض ہے یا شاید اسے چھوڑنا چاہتا ہے۔ ایک دن اس نے شوہر کو ایک نئی عورت کے ساتھ تصویریں کھنچواتے دیکھا۔ جب وہ گھر آئی تو اس نے طلاق کے کاغذات تیار رکھے تھے۔ شوہر نے مسکرا کر ایک الٹرا ساؤنڈ رپورٹ دکھاتے ہوئے بولا، تصویریں اس لیے کاٹی کیونکہ میری جگہ اب اس گھر میں اس کی تصویر ہوگی جو میری موت کے بعد تمہارا۔ زینب اور احمد کی شادی کو 12 سال بیت چکے تھے اور ان 12 سالوں میں ان کے گھر کا آنگن ہمیشہ اولاد کی کلکاریوں سے محروم تھا۔ گھر کی اونچی دیواریں اور وسیع کمرے جو کبھی انہیں اپنی خوش قسمتی کی علامت لگتے تھے، اب وہی دیواریں انہیں کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ زینب کی زندگی کا ہر دن امید کے ایک نئے چراغ کے ساتھ شروع ہوتا اور ہر شام مایوسی کے گھپ اندھیرے میں ڈوب جاتی۔ شادی کے ابتدائی سال تو بہت ہنسی خوشی گزرے، جب دونوں کو یقین تھا کہ قدرت ان پر مہربان ہوگی اور ان کا گھر بھی ننھے مہمان کی آمد سے گونج اٹھے گا۔ مگر وقت پر لگا کر اڑتا گیا اور موسم بدلتے رہے، لیکن زینب کی گود ہری نہ ہو سکی۔ علاج معالجے دعائیں منتیں اور حکیموں کے چکر سب کچھ آزما لیا گیا، مگر ڈاکٹروں کی رپورٹس ہمیشہ ایک ہی جان لیوا سچائی سناتی رہیں کہ ان کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ خبر کسی بھی عورت کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتی، اور زینب تو ویسے بھی بہت حساس طبیعت کی مالک تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے خود کو سماجی تقریبات اور خاندان کی خوشیوں سے کاٹ دیا تھا، کیونکہ وہاں اٹھنے والے سوالات اور لوگوں کی ہمدردانہ مگر نشتر جیسی نگاہیں اس کے کلیجے کو چھلنی کر دیتی تھی۔ احمد نے اس مشکل سفر میں ہمیشہ زینب کا ساتھ دیا تھا۔ وہ ایک بہت ہی سلجھا ہوا اور محبت کرنے والا شوہر تھا، جس نے کبھی زینب کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ اس کمی کا ذمہ دار کون ہے۔ وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتا، زینب تم ہی میری کل کائنات ہو اور مجھے تمہارے سوا کسی کی ضرورت نہیں۔ اس کی یہ باتیں زینب کے زخمی دل پر مرہم کا کام کرتی تھی، مگر پچھلے کچھ مہینوں سے زینب محسوس کر رہی تھی کہ احمد بدل گیا ہے۔ وہ احمد جو کبھی گھر آنے کے لیے بے چین رہتا تھا، اب دفتر سے دیر سے لوٹنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر ہر وقت ایک گہری سوچ اور سنجیدگی طاری رہتی تھی۔ وہ اکثر زینب سے نظریں چرا کر بات کرتا، اور جب بھی زینب اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، وہ تھکن کا بہانہ بنا کر کروٹ بدل لیتا۔ زینب کو لگا کہ شاید 12 سال کی طویل مایوسی نے احمد کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز کر دیا ہے، اور اب وہ اس بے اولاد زندگی سے اکتا گیا ہے۔ مگر بات صرف اکتاہٹ کی ہوتی تو زینب برداشت کر لیتی، معاملہ اسے کہیں زیادہ سنگین اور پراسرار ہوتا جا رہا تھا۔ احمد کی جسمانی حالت بھی تیزی سے گر رہی تھی، اس کا رنگ زرد پڑتا جا رہا تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے نمودار ہو چکے تھے۔ زینب جب بھی اس کی صحت کے بارے میں پوچھتی تو وہ مسکرا کر ٹال دیتا کہ بس کام کا بہت زیادہ ہے، مگر زینب کی چھٹی حس اسے بتا رہی تھی کہ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ منحوس عنایہ جس نے زینب کے شکوک و شبہات کو ایک نئی اور خوفناک سمت دے دی۔ یہ اتوار کی خاموش دوپہر تھی۔ احمد کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا اور زینب گھر کی صفائی میں مصروف تھی۔ اس نے سوچا کہ آج اسٹور روم کی صفائی کر لی جائے، جہاں پرانا سامان پڑا رہتا ہے۔ صفائی کے دوران اس کی نظر ایک پرانے بھاری بھرکم صندوق پر پڑی، جس میں ان کی شادی کا قیمتی سامان اور یادگار چیزیں محفوظ تھیں۔ زینب نے یادوں کو تازہ کرنے کی غرض سے وہ صندوق کھولا تو سب سے اوپر ان کی شادی کا البم رکھا تھا۔ یہ البم ان کی زندگی کا سب سے حسین سرمایہ تھا، جس میں ان کی محبت اور زندگی کے سفر کی شروعات قید تھی۔ زینب کے لبوں پر ایک اداس مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے البم اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور البم کے ورق پلٹنے لگی، مگر جیسے ہی اس نے پہلا صفحہ کھولا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ خوف اور حیرت میں بدل گئی۔ پہلے صفحے پر ان کی شادی کی مرکزی تصویر ہونی چاہیے تھی، جس میں وہ اور احمد سٹیج پر ایک ساتھ بیٹھے تھے، مگر وہاں منظر کچھ اور ہی تھا۔ تصویر میں زینب تو اپنی پوری سج دھج کے ساتھ موجود تھی، مگر احمد کی جگہ خالی تھی۔ کسی نے بہت صفائی اور مہارت کے ساتھ تصویر سے احمد کا حصہ کاٹ کر الگ کر دیا تھا اور پیچھے صرف سٹیج کا پردہ رہ گیا تھا۔ مگر زینب کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے سمجھا کہ شاید یہ تصویر غلطی سے پھٹ گئی ہوگی، مگر جب اس نے اگلا صفحہ پلٹا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس صفحے پر بھی یہی عمل دہرایا گیا تھا۔ ہر وہ تصویر جس میں احمد اور زینب ساتھ تھے، وہاں سے احمد غائب تھا، صرف زینب اکیلی کھڑی یا بیٹھی نظر آ رہی تھی، اور احمد کی جگہ ایک بدصورت خالی پن تھا۔ کٹنگ اتنی نفاست سے کی گئی تھی کہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کسی بچے کا کام نہیں بلکہ کسی نے بہت سوچ سمجھ کر
اور دھیان سے یہ کام سر انجام دیا ہے۔ زینب کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ تیزی سے البم کے ورق پلٹنے لگی۔ تیسرا صفحہ، چوتھا صفحہ، یہاں تک کہ پورا البم اسی حالت میں تھا۔ شادی کی تقریبات، ولیمے کی تصاویر، ہنی مون کی یادیں، ہر جگہ سے احمد نے اپنے وجود کو مٹا دیا تھا۔ وہاں صرف زینب تھی، تنہا اور اداس زینب۔ زینب کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی زندگی کی کتاب سے اس کے شریک سفر کا نام کھرچ دیا ہو۔ اس کے ذہن میں ہزاروں وسوسے سر اٹھانے لگے۔ یہ کس نے کیا اور کیوں کیا ہے؟ کیا کوئی دشمن گھر میں گھس آیا تھا؟ مگر گھر کی چابیاں تو صرف اس کے اور احمد کے پاس ہوتی ہیں، اور پھر کوئی چور یا دشمن صرف تصویریں کیوں کاٹے گا؟ یہ حرکت تو کسی نفسیاتی مریض یا شدید نفرت کرنے والے شخص کی لگتی تھی۔ زینب کا ذہن فوراً احمد کی طرف گیا، لیکن اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ احمد ایسا کر سکتا ہے۔ وہ احمد جو اپنی تصویروں کا اتنا شوقین تھا اور ان یادوں کو اپنی زندگی کا اثاثہ سمجھتا تھا، وہ اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو کیوں کاٹے گا؟ زینب نے وہ البم وہی بند کیا اور خوفزدہ نظروں سے کمرے کے چاروں طرف دیکھا۔ اسے گھر کی فضا میں ایک عجیب سی اجنبیت محسوس ہونے لگی۔ شام کو جب احمد گھر واپس آیا تو زینب نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ وہ بار بار احمد کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں وہی پرانی تھکن اور سنجیدگی تھی۔ زینب نے ہمت کر کے پوچھا، احمد، آپ آج کل بہت پریشان لگتے ہیں، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ احمد نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، نہیں تو زینب، سب ٹھیک ہے، تم بلا وجہ وہم کرتی ہو۔ زینب کے حلق میں الفاظ پھنس گئے۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ البم کا کیا ماجرا ہے، مگر اس طرح سے خاموش ہو گئی کہ کہیں احمد ناراض نہ ہو جائے یا پھر کوئی ایسا سچ سامنے نہ آ جائے جسے وہ برداشت نہ کر سکے۔ اس رات زینب سونے کا ڈرامہ کرتی رہی، مگر اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ رات کے پچھلے پہر اسے اپنے برابر میں آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے کنکھیوں سے دیکھا کہ احمد آہستہ سے بستر سے اٹھ رہا ہے۔ کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا، مگر کھڑکی سے آنے والی اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی میں زینب نے دیکھا کہ احمد الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے الماری سے کچھ نکالا اور پھر کمرے کے کونے میں رکھی میز کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ زینب کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اس نے اپنی سانسیں روک لیں اور کان لگا کر سننے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اسے کسی کاغذ کے کٹنے کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دی۔ یہ کینچی چلنے کی آواز تھی۔ زینب سمجھ گئی کہ احمد کیا کر رہا ہے۔ وہ اپنی ہی تصویریں کاٹ رہا تھا۔ زینب کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ کوئی نارمل رویہ نہیں تھا، یہ تو سراسر دیوانگی تھی۔ ایک انسان آدھی رات کو اٹھ کر اپنی تصویریں کیوں کاٹے گا، اور وہ بھی اس طرح کہ اپنی بیوی کو خبر نہ ہونے دے۔ زینب کا احمد کے سائے سے خوف آنے لگا۔ وہ شخص جس کے ساتھ اس نے 12 سال گزارے تھے اب اسے ایک اجنبی اور پراسرار مخلوق لگ رہا تھا۔ احمد تقریباً 1 گھنٹے تک اس مشغلے میں مصروف رہا اور پھر خاموشی سے چیزیں سمیٹ کر واپس بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ زینب ساری رات نہیں سو سکی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور یقین ہو چلا تھا کہ احمد کسی شدید ذہنی بیماری کا شکار ہو چکا ہے۔ شاید بے اولادی کے غم نے اس کے دماغ پر اثر کر دیا ہے، یا شاید وہ زینب سے اتنی نفرت کرنے لگا ہے کہ اب وہ تصویروں میں بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ اگلی صبح جب احمد دفتر چلا گیا تو زینب نے دوبارہ الماری کھولی اور دیکھا کہ وہاں ایک اور البم رکھا تھا جو ان کی پچھلی گرمیوں کی چھٹیوں کا تھا۔ زینب نے اسے کھولا تو وہی بھیانک منظر اس کے سامنے تھا۔ احمد نے تازہ ترین تصویروں سے بھی خود کو غائب کر دیا تھا۔ زینب وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے احمد کی ذہنی حالت پر ترس بھی آ رہا تھا اور اپنے مستقبل سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ احمد پر نظر رکھے گی اور جاننے کی کوشش کرے گی کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اگلے چند دنوں میں زینب نے جو کچھ دیکھا اس نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ احمد اب صرف تصویریں نہیں کاٹ رہا تھا، بلکہ اس نے گھر کے دیگر معاملات سے بھی خود کو الگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اکثر آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ کو گھنٹوں گھورتا رہتا، جیسے اپنے وجود کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ کبھی کبھی وہ زینب کی طرف ایسی خالی نظروں سے دیکھتا کہ زینب کی روح کام جاتی۔ ایک دن زینب نے دیکھا کہ احمد اپنے کپڑے اور ذاتی سامان ایک سوٹ کیس میں جمع کر رہا ہے۔ زینب نے گھبرا کر پوچھا، احمد، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ احمد چونک گیا، جیسے کسی نے اسے گہری نیند سے جگا دیا ہو۔ اس نے بکھلا کر کہا، نہیں نہیں، بس پرانے کپڑے چھانٹ رہا تھا، کسی غریب کو دینے ہیں۔ مگر زینب نے دیکھ لیا تھا کہ وہ کپڑے پرانے نہیں
बल्कि उसकी बेहतरीन सूट थे। ये सब इलामात चीख चीख कर कह रही थीं कि अहमद किसी नफसियाती आरसे में मुब्तला है। उसने इंटरनेट पर इन इलामात के बारे में सर्च किया तो उसे शिज़ोफ्रेनिया और शदीद डिप्रेशन जैसी बीमारियों के बारे में मालूमात मिली, जिनमें इंसान अपने वजूद से नफरत करने लगता है या खुद को ख़त्म करने के दर पे हो जाता है। ज़ैनब का दिल डूब गया। उसे लगा कि उसका हंसता बसता घर तबाही के दहाने पर है। वो सोचने लगी कि शायद अहमद खुश वो सोचने लगी कि शायद अहमद खुदकुशी का सोच रहा है, इसलिए वो अपनी निशानियां मिटा रहा है ताकि उसके बाद ज़ैनब को उसे याद करके तकलीफ ना हो, या शायद वो ज़ैनब को छोड़कर कहीं दूर जाना चाहता है और ये उसकी तैयारी है। ज़ैनब की ज़िंदगी अज़ाब बन चुकी थी। वो ना तो किसी से इस मसले का जिक्र कर सकती थी और ना ही अहमद से खुलकर बात कर सकती थी, क्योंकि नफसियाती मरीज अक्सर अपने मर्ज से इनकार करते हैं और बात करने पर मुश्तल हो सकते हैं। एक शाम ज़ैनब ने हिम्मत करके अहमद को डॉक्टर के पास जाने का मशवरा दिया। उसने कहा, अहमद, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती, क्यों ना हम किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखा लें। अहमद ने ज़ैनब की तरफ देखा और एक अजीब सी पुरस्कार मुस्कुराहट उसके लबों पर आ गई। उसने कहा, ज़ैनब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, बस कुछ वक्त की बात है, सब ठीक हो जाएगा। उसके लहजे में जो सर्द महरी और यकीन था, उसने ज़ैनब को मज़ीद खौफज़दा कर दिया। सब ठीक हो जाएगा का क्या मतलब था? क्या वो अपने किसी खतरनाक मंसूबे को अमली जामा पहनाने वाला था? ज़ैनब की रातों की नींदें हराम हो चुकी थी। वो हर वक्त अहमद के साए की तरह उसके पीछे लगी रहती ताकि वो कोई गलत कदम ना उठा ले। वो देखती कि अहमद अब अपनी डायरियों से भी अपने नाम के दस्तखत काट रहा था। वो घर में लगी फ्रेम शुदा तस्वीरों को भी नहीं बख्श रहा था। एक दिन ज़ैनब ने देखा कि लाउंज में लगी उनकी बड़ी तस्वीर में अहमद का चेहरा गायब था और उसकी जगह सफ़ेद कागज़ चिपका हुआ था। ये मंजर इतना डरावना था कि ज़ैनब की चीख निकल गई। ये पागलपन की इंतहा थी। ज़ैनब ने सोचा कि अब पानी सर से गुजर चुका है, उसे कुछ ना कुछ करना होगा, वरना अहमद खुद को या उसे नुकसान पहुंचा सकता है। उसे पक्का यकीन हो गया था कि अहमद का जहनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है और वो अपनी शनाख्त की बहरान का शिकार है। वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां उसे अपने शोहर से मोहब्बत भी थी और उसे डर भी लग रहा था। वो सोचती कि क्या ये वही अहमद है जो उसके लिए फूल लाता था, जो उसकी एक मुस्कुराहट पर जान वारता था। अब वो एक अजनबी बन चुका था जो अपने ही घर में अपने निशानात मिटा रहा था। ज़ैनब के जहन में बार बार ये सवाल उभरता कि आखिर तस्वीरों में सिर्फ उसी की तस्वीर क्यों बाकी छोड़ी जा रही है। क्या अहमद उसे ये पैगाम दे रहा है कि अब उसे इस दुनिया में अकेले ही रहना है? ये ख्याल आते ही उसका कलेजा मुंह को आता। ज़ैनब ने फैसला किया कि वो अहमद का पीछा करेगी और देखेगी कि वो घर से बाहर क्या करता है, क्योंकि घर के अंदर तो वो एक खामोश भूत बना रहता था। शायद बाहर की दुनिया में उसके उस रवैये की कोई वजह मिल सके। अगले दिन जब अहमद दफ्तर के लिए निकला तो ज़ैनब ने भी रिक्शा लिया और उसके दफ्तर की तरफ जाने की बजाय उसका पीछा किया। मगर अहमद दफ्तर नहीं गया, बल्कि वो शहर के एक मसरूफ और पुरौनक इलाके की तरफ मुड़ गया। ज़ैनब का दिल धड़क रहा था कि अहमद यहाँ क्या करने आया है। क्या वो किसी माहिर नफ्सियात से मिलने आया है या फिर मामला कुछ और है। अहमद की गाड़ी एक पार्क के करीब रुकी। ज़ैनब ने भी रिक्शा दूर रोक लिया और छुपकर देखने लगी। अहमद गाड़ी से उतरा, पार्क के अंदर चला गया। ज़ैनब दबे पांव उसके पीछे गई। पार्क में बच्चों के झूले लगे हुए और बहुत से खानदान वहां मौजूद थे। अहमद एक बेंच पर बैठ गया और खाली नजरों से बच्चों को खेलते हुए देखने लगा। ज़ैनब को लगा कि शायद वो अपनी बेऔलादी का गम गलत करने आया है, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने ज़ैनब के होश उड़ा दिए। अहमद ने अपनी जेब से कैंची निकाली और अपनी जेब से एक तस्वीर निकालकर उसे काटना शुरू कर दिया। वो पार्क में सबके सामने ये हरकत कर रहा था। ज़ैनब को यकीन हो गया कि अब अहमद का पागलपन सबके सामने आ रहा है। वो भागकर उसके पास जाना चाहती थी, उसे रोकना चाहती थी, मगर उसके कदम मनोवजनी हो गए थे। वो वहीं दरख्त के पीछे खड़ी कांपती रही और सोचती रही कि उसका शौहर एक जहनी मरीज बन चुका है और उसकी ज़िंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं हो सकेगी। वो इस बात से बेखबर थी कि ये तो महज शुरुआत है और अभी इस राज का खुलना बाकी है, जो उसकी सोच से भी ज्यादा लर्जा खेज और दिल दहला देने वाला था। ज़ैनब ने आंसू पोंछकर फैसला किया कि आज रात वह अहमद से आखिरी बार बात करेगी और अगर उसने सच ना बताया तो वो उसे ज़बरदस्ती पागल खाने ले जाएगी, क्योंकि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। ज़ैनब पार्क के उस घने और पुराने दरख्त के तने के पीछे छुपी बुरी तरह कांप रही थी।
اور اس کی نظریں سامنے بینچ پر بیٹھے احمد پر جمی ہوئی تھی، جو اپنی جیب سے کینچی نکال کر ایک تصویر کو کاٹ رہا تھا اور پھر اس کے ٹکڑے ہوا میں اڑا رہا تھا۔ یہ منظر کسی بھی دیکھنے والے کے لیے وحشت ناک اور ناقابل فہم ہو سکتا تھا، مگر زینب کے لیے یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور کربناک اذیت تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ آگے بڑھ کر احمد کا ہاتھ پکڑ لے اور اسے گھر لے جائے، یا پھر خاموشی سے یہاں سے چلی جائے اور کسی ماہر نفسیات سے رابطہ کرے، کیونکہ اسے پورا یقین ہو چکا تھا کہ احمد کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے۔ ابھی وہ اسی کشمکش اور تذبذب میں تھی کہ پارک کے آہنی گیٹ سے ایک نوجوان خاتون داخل ہوئی، جس نے سادہ سا سفید لباس پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر تھکن اور کمزوری کے واضح آثار تھے۔ زینب کی نظریں شک کی نگاہ سے اس خاتون کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ خاتون سیدھی اسی بینچ کی طرف گئی جہاں احمد بیٹھا تھا، اور جیسے ہی احمد کی نظر اس پر پڑی، وہ فوراً احترام اور تپاک سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر موجود وہ اجنبیت، وہ پاگل پن اور وہ ویرانی جو گھر میں زینب کا استقبال کرتی تھی، ایک دم غائب ہو گئی، اور اس کی جگہ ایک ایسی اپنائیت، فکر مندی اور نرمی نے لے لی جو زینب کے لیے اب ایک حسرت اور خواب بن چکی تھی۔ احمد نے اس خاتون کو بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ دونوں بہت دھیمی آواز میں باتیں کرنے لگے اور ان کے درمیان ہونے والی گفتگو بظاہر بہت سنجیدہ لگ رہی تھی۔ زینب نے دیکھا کہ وہ خاتون کچھ پریشان لگ رہی تھی اور بار بار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ رہی تھی، جیسے اسے کوئی تکلیف ہو۔ احمد نے اپنی جیب سے ایک سفید لفافہ نکالا جو بھرا ہوا لگ رہا تھا اور اس خاتون کے ہاتھ میں تھما دیا۔ زینب کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر تیز دھار کھنجر چلا دیا ہو۔ یہ لفافہ یقیناً پیسوں کا تھا۔ احمد جو پچھلے کئی مہینوں سے گھر کے خرچ میں کٹوتی کر رہا تھا اور زینب کو بتاتا تھا کہ کاروبار مندہ ہے اور حالات تنگ ہیں، وہ یہاں اس اجنبی عورت پر پیسے لٹا رہا تھا۔ زینب کے ذہن میں جو نفسیاتی بیماری کا شک تھا، وہ ایک دم سے ریت کے گھروندے کی طرح بکھر گیا اور اس کی جگہ ایک ایسی بھیانک اور دل دہلا دینے والی سچائی نے لے لی جس کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ احمد پاگل نہیں تھا، وہ ذہنی مریض نہیں تھا، بلکہ وہ ایک دھوکے باز اور مکار شوہر تھا۔ زینب کو اب ساری بکھری ہوئی کڑیاں ملتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ تصویریں کاٹنا، وہ خود کو زینب کی زندگی سے الگ کرنا، وہ اداسی، وہ گھر سے دوری اور وہ خاموشی، یہ سب کسی بیماری کی علامات نہیں تھی، بلکہ یہ تو کسی نئی زندگی کی شروعات کی تیاریاں تھیں۔ زینب نے سوچا کہ احمد اس عورت کے ساتھ اپنا نیا گھر بسانا چاہتا ہے، اور چونکہ زینب اسے 12 سالوں میں اولاد نہیں دے سکی، اس لیے اس نے یہ راستہ چنا ہے کہ وہ زینب سے جان چھڑا لے۔ وہ اپنی تصویریں اس لیے مٹا رہا ہے تاکہ زینب کی یادوں میں اس کا کوئی نشان باقی نہ رہے، اور وہ آزاد ہو کر اس نئی عورت کے ساتھ رہ سکے جو شاید اسے وہ خوشی دینے والی تھی جس سے زینب محروم تھی۔ زینب کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ تھمنے والا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ وہیں گھاس پر بیٹھ گئی۔ اسے اپنی 12 سالہ رفاقت، اپنی وفاداری اور اپنی قربانیاں مٹی میں ملتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ احمد اس عورت کے لیے پاس ہی موجود کیبن سے پانی کی بوتل لینے گیا اور واپس آ کر ڈھکن کھول کر اسے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ یہ وہ محبت اور توجہ تھی جس کے لیے زینب ترس گئی تھی، اور اب یہ کسی اور کا مقدر بن چکی تھی۔ زینب کا دل چاہا کہ وہ ابھی جا کر احمد کا گریبان پکڑے اور پورے پارک کے سامنے اسے پوچھے کہ میری وفاداری میں کیا کمی تھی جو تم نے یہ صلہ دیا، مگر اس کے پاؤں منو وزنی ہو گئے تھے اور اس کی غیرت میں اسے اجازت نہیں دی کہ وہ تماشا بنے اور احمد اسے اس حال میں دیکھے۔ وہ اپنے وقار کو مجروح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی چادر میں منہ چھپایا اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ رکشے میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوئی، مگر اس کا دل وہیں پارک میں رہ گیا تھا۔ راستے بھر وہ روتی رہی۔ رکشے والے نے کئی بار آئینے سے مڑ کر دیکھا، مگر زینب کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے ہر طرف احمد کا دھوکہ نظر آ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ گھر کی ہر چیز اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ دیواریں جنہیں اس نے بڑے چاؤ سے سجایا تھا، اب اسے قید خانے کی دیواریں لگ رہی تھی۔ زینب نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہے گی۔ جس گھر میں اس کی حیثیت ایک ناپسندیدہ مہمان اور ایک بوجھ جیسی ہو گئی ہو، وہاں رہنا اس کی خودداری کے خلاف تھا۔ اس نے سوچا کہ احمد شاید یہی چاہتا ہے کہ زینب خود ہی گھر چھوڑ کر چلی جائے تاکہ اسے دھکے دے کر نکالنے کی زحمت نہ کرنی پڑے اور وہ دنیا کی نظروں میں قصوروار نہ بنے۔ زینب نے اپنے آنسو پہنچے اور ایک عزم کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔
اس نے الماری سے اپنا سوٹ کیس نکالا اور اس میں اپنے کپڑے ٹھوسنا شروع کر دیے۔ ہر کپڑے کے ساتھ ایک یاد جڑی تھی، شادی کا جوڑا، وہ شال جو احمد نے پہلی سال گرا پڑتی تھی، وہ چوڑیاں جو اس نے چاند رات پر پہنائی تھی۔ زینب نے وہ سب چیزیں ایک طرف پھینک دی اور صرف اپنے سادہ کپڑے بیگ میں ڈالے۔ وہ احمد کی دی ہوئی کوئی بھی نشانی اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتی تھی، کیونکہ اب وہ نشانیوں سے زخم دے رہی تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے ایک کاغذ اور قلم نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے احمد کے نام ایک آخری خط لکھنا شروع کیا۔ اس کے الفاظ آنسوؤں سے دھندلا رہے تھے، مگر اس نے لکھا، احمد میں جا رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم مجھے کیوں اپنی زندگی سے مٹا رہے تھے۔ تمہیں پاگل بننے کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر تم سچ بتا دیتے کہ تمہیں اولاد کی خاطر دوسری عورت چاہیے تو میں شاید خود ہی تمہارے راستے سے ہٹ جاتی۔ تم نے میری 12 سالہ محبت کی جو توہین کی ہے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ خوش رہو اپنی نئی زندگی کے ساتھ اور اس عورت کے ساتھ۔ زینب نے خط لکھ کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور اپنی انگوٹھی اتار کر اس کے اوپر رکھ دی۔ شام گہری ہو رہی تھی اور گھر میں اندھیرا پھیل رہا تھا۔ زینب نے لائٹ نہیں جلائی، وہ اندھیرے میں صوفے پر بیٹھی احمد کا انتظار کرنے لگی۔ وہ آج اس کا سامنا کرنا چاہتی تھی، وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کی چال سمجھ گئی ہے اور اب وہ اسے مزید بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ وقت رینگ رینگ کر گزر رہا تھا، ہر گزرتا لمحہ زینب کے غصے اور دکھ میں اضافہ کر رہا تھا۔ رات کے 8 بجے دروازے پر آہٹ ہوئی اور تالے میں چابی گھومنے کی آواز آئی۔ زینب کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دروازہ کھلا اور احمد اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا خاکی لفافہ تھا اور وہ بہت تھکا ہوا اور نڈھال لگ رہا تھا۔ اس نے کمرے میں اندھیرا دیکھ کر لائٹ جلائی تو سامنے زینب کو بیٹھا دیکھ کر چونک گیا۔ زینب کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور اس کے پاس تیار شدہ سوٹ کیس رکھا تھا۔ احمد کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے پوچھا، زینب یہ سب کیا ہے؟ تم کہیں جا رہی ہو اور یہ بیگ کیوں تیار ہے؟ زینب نے ایک سرد اور نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور کھڑی ہو گئی۔ اس نے چلا کر کہا، ہاں احمد میں جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے، اس گھر سے اور تمہاری زندگی سے۔ تمہیں اب مزید اپنی تصویریں کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی چھپ چھپ کر پارکوں میں جا کر ملنے کی ضرورت پڑے گی۔ میں تمہارا راستہ صاف کر رہی ہوں۔ احمد ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے لفافہ میز پر رکھا اور آگے بڑھ کر زینب کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر زینب نے جھٹک دیا۔ احمد نے پریشانی اور گھبراہٹ سے کہا، زینب تم کیا کر رہی ہو؟ کون سے پارک اور کس سے ملنے کی بات کر رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ زینب نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، اب ڈرامہ بند کرو احمد، میں نے سب دیکھ لیا ہے۔ میں نے تمہیں اس عورت کے ساتھ دیکھ لیا ہے جسے تم نے آج پارک میں پیسے دیے تھے۔ میں نے تمہاری خوشی دیکھ لی تھی جو میرے ساتھ رہتے ہوئے کہیں کھو گئی تھی۔ تم نے دوسری شادی کر لی ہے نا؟ اولاد کے لیے تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ احمد تم نے مجھے پاگل سمجھ رکھا تھا کہ تم تصویریں کاٹتے رہو گے اور مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ تم مجھے اپنی زندگی سے نکال رہے ہو۔ تمہارے یہ پاگل پن کا ڈرامہ اور تصویریں کاٹنا صرف اس لیے تھا کہ تم مجھے ذہنی مریض ثابت کر سکو یا خود کو مظلوم بنا سکو، مگر میں نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ احمد زینب کی باتیں سن کر پتھر کا بت بن گیا تھا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور اس نے اپنا سینہ پکڑ لیا جیسے اسے شدید درد ہو رہا ہو۔ وہ دھڑام سے صوفے پر بیٹھ گیا اور کھانسی کا ایک شدید دورہ پڑا۔ زینب کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اسے پانی دے، مگر اس کے اندر کی نفرت اور دھوکے کے احساس نے اسے روک دیا۔ احمد نے کانپتے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ وہ بیٹھ جائے، مگر زینب اپنی جگہ جمی رہی۔ احمد نے بمشکل اپنی سانسیں بحال کی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے زینب